پستول اور رائفل کا استعمال شان ڈیول اور ان کے بیٹوں کے لیے کام سی بات ہے۔ ہم یہ اسلحہ شکار سے اپنے لیے خوراک کا بندوبست کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور نشانہ بازی بھی کرتے ہیں۔ شان ریاست ایریزونا کے شہر ٹوسون کے قریب ایک صحرائی علاقے میں رہتے ہیں جہاں جرائم کی شرح بھی نسبتاً زیادہ ہے۔ شان ایک پستول ہمیشہ اپنے پاس کمرے میں بھی رکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ پستول اپنی حفاظت کے لیے ہے۔ مجھے امید ہے کہ کبھی مجھے اسے استعمال نہیں کرنا پڑے گا، لیکن نہ ہونے سے اس کا ہونا بہتر ہے۔ اسی شہر میں گزشتہ ہفتے ہونے والے فائرنگ کے ایک واقعے کے بعد اسلحے کی اجازت کا قانون بحث کا موضوع بن گیا ہے۔ ناقرین کا کہنا ہے کہ اس قانون کے باعث ہی مبینہ ملزم جیرڈ لوفنر کو ایک پستول خریدنے کا موقع ملا، لیکن واشنگٹن میں قائم تشدد کی روک تھام کے ایک ادارے سے منسلک جوناتھن لوبی کہتے ہیں کہ ریاست ایریزونا کے قوانین میں حالیہ تبدیلی بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ اس قانون کے تحت اب کوئی بھی شخص بغیر کسی پرمٹ کے اسلحہ رکھ سکتا ہے۔ جوناتھن کا یہ بھی کہنا ہے کہ وفاقی قوانین میں خاص طور پر اس طرح کے بڑے ہتھیاروں کے خریدنے پر پابندی ہونی چاہیے جسے مبینہ ملزم نے استعمال کیا تھا۔ اگر ملزم کو اس طرح کے اسلحے کو حاصل کرنے سے روکا جا سکتا تو جانی نقصان بہت کم ہو سکتا تھا۔ لیکن امریکہ میں ہتھیاروں کی حامی نیشنل رائفل ایسوسی ایشن نے اپنی کامیاب مہم سے امریکی سیاستدانوں کو ایسی پابندیاں لگانے سے روک رکھا ہے۔ اس حادثے میں زخمی ہونے والی رکن اسمبلی کے پاس بھی ایک ایسی ہی پستول ہے جس سے ان پر فائرنگ کی گئی تھی۔ ریاست ایریزونا میں اسلحے کے حق میں چلائی جانے والی ایک مہم کے سیکرٹری چارلز ہیلر کا کہنا ہے کہ اس ریاست کے سیاستدان عام طور پر ہتھیاروں کے خلاف نہیں ہوتے۔ ماضی میں کچھ لوگوں نے ہتھیار رکھنے کی مخالفت کی ہے، لیکن عام طور پر سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس کے خلاف بولیں گے تو ان کا اس ریاست میں کامیاب ہونا مشکل ہوگا۔ چارلز کا کہنا ہے کہ ریاست ایریزونا میں لوگوں کا اسلحہ رکھنا ایک پرانی روایت ہے اور لوگ اس کے عادی ہیں۔ ایریزونا کے امریکی ریاست بننے سے پہلے بھی یہاں عام لوگوں کا ہتھیار رکھنا ایک معمول بات رہی ہے۔ اگر کسی کے پاس پستول ہے تو یہ لوگوں کے لیے عام روزمرہ کی چیز ہے، لیکن سب لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ یہاں ایک پستول حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کسی کو ایسے جدید اسلحے کی اتنی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن اس بات کا تعین کرنا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط بہت مشکل ہے۔ جوناتھن کا مزید کہنا تھا کہ اسلحے کی روک تھام کے قوانین مجرموں اور خطرناک لوگوں کے لیے ہیں اور ان سے عام لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بحث یہ نہیں ہے کہ اسلحہ ہونا چاہیے یا نہیں، بلکہ بحث یہ ہے کہ خطرناک لوگوں کے پاس اسلحے تک رسائی ہونی چاہیے یا نہیں۔ لیکن شان ڈیول کہتے ہیں کہ اس طرح کے اکا دکا واقعات سے جہاں لوگ اسلحے کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، اسلحہ رکھنے پر پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ میرے خیال سے اسلحہ رکھنے والے زیادہ تر لوگ ذمہ دار ہیں اور اس کا استعمال سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ گریگ فلیکس کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔